بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد۔ الحمدللہ پوری دنیا میں خواجہ صاحب کے دیوانوں کو، مستانوں کو، مریدین کو، محبین کو بہت بہت چھٹی شریف مبارک۔ الحمدللہ صبح سے ہی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں لائف نشریات الحمدللہ جاری ہے، خصوصی ٹرانسمیشن ایکسکلوزیو۔ سب سے پہلے آپ نے چلہ گاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ داتا دربار لاہور سے لائیو ٹرانسمیشن ملاحظہ کی۔ اس کے بعد کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے سینئر موسٹ ہوسٹ رئیس احمد صاحب کو آپ نے ملاحظہ کیا، بہت خوبصورت پینل کے ساتھ۔ انہوں نے چھٹی شریف کے سنہری موقع پر، خوبصورت موقع پر اور بہت ہی خوبصورت انداز سے ٹرانسمیشن جاری رکھی، اور اب اس فقیر کے حصے میں یہ عقیدت اور محبت پیش کرنا آئی ہے۔ میں ابتدا میں ہی چاہوں گا اس سے پہلے کہ تعارف کہ جانے بڑوں کے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ پہ پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے۔ پوری دنیا میں دیکھنے والوں کو ایک بار پھر چھٹی شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ اس وقت الحمدللہ آپ ARY QTV کے آفیشیل پیجز پر، ہمارے یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر لائیو اسٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کو آپ براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت خوبصورت پینل اس بار بھی الحمدللہ اس سے قبل آپ نے ملاحظہ کرا، اور اس بار بھی الحمدللہ یہ عاجز، یہ فقیر خواجہ صاحب کے مریدان حلقہ مریدان ارادت مند میں ایک چھوٹا سا فقیر بھی ایک خوبصورت پینل سجا کر، ایک خوبصورت گلدستہ سجا کر بیٹا ہے۔ اور کسی بھی قسم کی آپ سمجھ لیں کہ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ دو شخصیات، دو صاحبان علم و دانش مقتدر مستند علماء کرام جو اس وقت تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ آپ ARY QTV کے مختلف پروگرامز میں ان کو گاہے بگاہے ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔ دونوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کو بھی بہت بہت چھٹی شریف کی مبارکباد، جزاک اللہ خیر مقدم آپ کا۔ اور آسمان نعت کے 3 تابندہ ستارے اس وقت ہمارے اس پینل میں موجود ہیں۔ الحمدللہ خواجہ صاحب کی منقبت بھی پیش کی جائے گی، اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں مناقب پیش کیے جائیں گے۔ آسمان نعت کے 2 تابندہ وہ ستارے بھائی جو برادران ہیں، یہ وہ جوڑی ہے جو ایک اگر پڑھے اور کیسا بھی پڑھے، جب تک دوسرا بھائی موجود نہیں ہوتا تو سننے والوں کو مزہ نہیں آتا۔ دونوں کو ہی مبارکباد دیتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انور ابراہیم، اشفاق ابراہیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ بہت مزہ انشاءاللہ ناظرین آنے والا ہے۔ خواجہ صاحب کی مناقب انشاءاللہ پیش کی جائیں گی، اور آپ ہی کے ساتھ آسمان نعت کا ایک اور تابندہ ستارہ الحمدللہ آپ نے کچھ ہی عرصے میں دیکھا، ARY QTV پر آپ آ گئے اور چھا گئے ماشاءاللہ۔ ارشاد انجم قریشی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں حضرات کو ایک بار پھر چھٹی شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ دیکھنے والوں کو، خواجہ صاحب کے دیوانوں کو، ان کے مریدین کو، محبین کو ایک بار پھر دل کی عطا گہرائیوں سے میں آپ کا میزبان سمیر احمد، ARY QTV کی پوری ٹیم، اور خاص طور پہ ARY QTV کے روح رواں حاجی عبدالرؤوف صاحب اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے بہت بہت چھٹی شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خواجہ خواجگاں، فخر کون و مکاں اور رہبر و راہنما، ہادی انس و جاں، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ گلے گلشن زہرا بھی ہیں، آپ سلطان الہند بھی ہیں، آپ شہنشاہ اجمیر بھی ہیں۔ آج آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ناظرین آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی الحمدللہ ARY QTV جو بھی کانٹینٹ آپ تک ڈیلیور کر رہا ہے اولیاء اللہ کے حوالے سے، خاص طور پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بڑی اوتھینٹسٹی کے ساتھ ریفرنس بیسڈ گفتگو آپ تک پہنچائی جائے، اور اسی سلسلے میں آج بھی جو سوالات ہم نے الحمدللہ یہاں پر مینشن کیے ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ آپ کے پاس جو کانٹینٹ پہنچے، جو جوابات پہنچے، وہ بہت محقق ہونے چاہیے، مدلل ہونے چاہیے، اور قرآن اور حدیث سے ریفرنس لیتے ہوئے یہ آپ تک پہنچیں تاکہ ایک اوتھینٹک کانٹینٹ آپ تک پہنچ سکے۔ پہلا سوال میں مفتی صاحب آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ ایک عظیم مبلغ بھی نظر آتے ہیں اور ایک عظیم داعی اسلام بھی نظر آتے ہیں، کیا فرمائیے گا سوال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور میں ARY QTV کی وساطت سے تمام جتنی بھی دنیا میں رہنے والے ہمارے چشتی برادران ہیں، ویسے قادری، چشتی
سہروردی، نقشبندی، یہ سارے ایک ہی دریا کا فیضان ہے جو فیضان مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی یوں سمجھ لیں کہ یہ فیضان جاری و ساری ہے۔ تو میں سب کو آج عطائے رسول فی الہند، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ ہم نے یہ پڑھا کہ جس دن کسی اللہ کے ولی کا عرس ہوتا ہے نا، تو اس دن خاص ان کے مزار پر انوار پر رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا یہ یقین ہے کہ جو اس وقت رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان بارشوں میں سے ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا، جو بات آپ نے فرمائی مبلغ اور داعی اسلام کے حوالے سے، تو بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی جہاں علم کی بات آ جائے تو وہاں پر ایک جید عالم دین نظر آتے ہیں، جہاں یوں سمجھ لیجئے کہ تصوف کی بات آ جائے تو وہاں پر ہمیں تاج الاولیاء نظر آتے ہیں، جہاں پر طریقت کی بات آ جائے تو شیخ الطریقت نظر آتے ہیں، یعنی ہر میدان میں اس وقت ہمیں آپ کا ثانی نظر نہیں آتا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ جہاں مبلغ اور داعی اسلام کی بات آ جائے تو یاد رکھیں کہ علماء بھی، اہل علم بھی عام طور پر یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن جب صوفی یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے عام طور پر، تو یاد رکھیں کہ صوفی بھی اہل علم میں سے ہوتا ہے، تو اس کے یعنی وہ جہاں زبان سے وہ زبان کو اتنا استعمال نہیں کرتا، اس کا جو کردار ہے نا، وہ کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور لوگ اس کے کردار کا سن کر، دیکھ کر، آ کر، دیدار کر کے فقط ان کی صحبت کافی ہوتی ہے اور دامن اسلام کی آغوش میں وہ جگہ پا لیتے ہیں۔ تو ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے اس کو لنک کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک بات یہ آئی کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول چکے ہو۔ تو آج معاملہ یہ ہے، میں اس کو آج سے ریلیٹ بھی کروں گا، آج معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر فورم پر دین اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، منابر پر بھی دین اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود عمل کی طرف نہیں آ رہے۔ اس میں اور ریزنز بھی ہوں گے۔ ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم خود عمل کی طرف نہیں آتے اور لوگوں کو عمل کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا تقریر بہت دلچسپ، مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں، تو پھر وہ بات اثر نہیں کرتی۔ تو صوفیاء کا یہ طریق رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر پہلے خود عمل کر کے دکھایا اور اس کے بعد انہوں نے دین اسلام کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہی بات ہے نا کہ خواجہ صاحب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کئی لوگ ایسے تھے، مثال کے طور پر ایک یادگار کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، ایک شخص تھا جو بڑا دشمن تھا، جس کا باغ تھا، آپ نے اس کے باغ میں سکونت اختیار فرمائی، وہ آیا، بڑا کر و فر والا آدمی تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ حضور یہ بڑا غصے والا آدمی ہے، یہ یہاں کا حکمران ہے، چھوڑے گا نہیں۔ لیکن جب آپ کے سامنے وہ آیا اور اس نے کچھ بات کی، آپ نے ایک نظر بھر کے دیکھا، ایک نظر بھر کے دیکھا، کوئی بات نہیں فرمائی، لیکن راوی یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس کے دل کی حالت چینج ہو گئی، دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، اور آپ کے قدموں میں گر کر حلقہ بغوش اسلام ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ صوفیاء صرف زبان سے تبلیغ نہیں فرماتے، بلکہ وہ نظروں سے بھی، اپنے کردار سے بھی تبلیغ فرماتے ہیں۔ دوسری بات، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ اگر آپ غصے والے ہوتے، ترش مزاج ہوتے، تو یہ لوگوں کا ہجوم آپ کے گرد نہ ہوتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو صوفیاء پر بھی اگر دیکھیں، صوفیاء کی سیرت پر دیکھیں، اور خاص طور پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو دیکھیں، تو اس میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن ہے، ایک کافر تھا، غیر مسلم تھا، آپ کو برا بھلا کہتا تھا، لیکن جب آپ کے پاس کوئی بات پہنچتی
تو آپ کوئی بات ارشاد نہ فرماتے، جب راستے میں ملتا تو آپ اس کی خیریت دریافت فرماتے اور فرماتے کہ تو مجھے اللہ کا ولی نظر آ رہا ہے۔ آپ کے مریدین کہتے ہیں کہ حضور یہ کہاں سے اللہ کا ولی ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کہتے ہیں نا کہ نصیحت کیجئے، ایک مرتبہ اس نے اپنا جائزہ لیا اور کہنے لگا کہ میں ان کی بارگاہ میں کیا کچھ نہیں کہتا، وہ مجھے جب ملتے ہیں خیریت دریافت کرتے ہیں، وہ مجھے جب ملتے ہیں کہتے ہیں تجھ میں مجھے ولایت نظر آ رہی ہے۔ بس وہاں دل کی حالت چینج ہوئی اور بارگاہ غریب نواز میں پہنچا اور کہا کہ حضور مجھے بھی اس دین اسلام میں داخل کیجئے۔ اس طرح کئی مثالیں ہیں۔ میں آخر میں یہ عرض کروں گا یہاں پر کہ یاد رکھیں کہ صوفیاء نے جس طریقے سے مشائخ نے عوام الناس میں کی تربیت میں کام کیا ہے نا، ایسی تربیت جو نفسیات کے ماہر ہیں، جو فزیکو انالیسس کے ماہر ہیں، وہ بھی تربیت نہیں کر سکتے جیسے مشائخ نے تربیت فرمائی ہے۔ تین چیزیں ہیں، نوئنگ، فیلنگ، ولنگ، جسے ہم کہتے ہیں ادراک، احساس، عمل۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک عمل نہ ہو تب تک اس کی پکڑ نہ کی جائے، لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ برا کام تو برا کام ہے، لیکن برے کام کا احساس کرنا بھی، اسے سوچنا بھی برا ہے، وہیں پر قدغن لگاتے ہیں، وہیں سے روک ہو جاتی ہے تاکہ بندہ گناہوں کی طرف جا ہی نہ سکے۔ اور آخر میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ ہمارا عقیدہ مضبوط کیوں نہ ہو، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، خواجہ صاحب کے ماننے والے ہیں، تو کسی نے کیا خوب کہا کہ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے۔ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، یہ حقیقت بات ہے۔ آپ کا ایکشن، یور ایکشن از مور امپیکٹفل دین یور ورڈز، اور یہی ہے کہ جو اخلاقیات ہیں، جو افکار ہیں، جو کردار ہے خواجہ صاحب کا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو پھر کیوں نہ ہو کہ جب ایسا اخلاق ہو، ایسے افکار ہوں، ایسے اعمال ہوں، پھر لوگ کیوں نہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں۔ اسی لیے خواجہ صاحب نے لاکھوں سینوں میں الحمدللہ توحید کی شمع روشن کی۔ آئیے شمع رسالت کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے کہ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے، کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں، چاند سایہ دکھائی دیتا ہے، سارا قرآن بے سے سین تلک ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے، حجر اسود کو اس لیے چوموں ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے، کس کے نقشے قدم پہ چلتا ہوں صاف رستہ دکھائی دیتا ہے، باخدا کس قدر حیات افروز ان کا روزہ دکھائی دیتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ارشاد انجم قریشی کی طرف، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادائے عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہیں، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہیں، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، یہ
دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دلوں